جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وکیل صداقت خطیب اہل سنت جناب علامہ یاسین قادری صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ ممبر پاک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مواعظ حسنہ بیان کریں۔ سامعین محترم، ابھی سورۃ الکوثر کا ذکر ہو رہا تھا اور سورۃ الکوثر کی مصداق پاک سیدہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس کا ترجمہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ جو مومن ہے وہی صاحب اولاد ہے، اسی کی اولاد ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، جو ان کا منکر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صاحب ایمان ہے آباد رہے گا۔ کوئی بھی دور ہو، کتنی مشکلات ہو، کتنی مصیبتیں ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، کتنی رکاوٹیں ہوں، جو صاحب ایمان ہے آباد رہے گا، آلام و مصائب میں بھی وہ شاد رہے گا۔ اور قرآن میں اب تر کے اشارے سے ہے ثابت، دشمن جو محمد کا ہے برباد رہے گا۔ تو اب آپ کے سامنے خطیب اہل سنت جناب علامہ یاسین قادری صاحب، بسم اللہ۔ کر لیں بیشک، کر لیں، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے کریں، آگے نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں، ٹھیک، اس کو کھولیں ذرا، نہیں اس کو کھولیں نا، ٹھیک ٹھیک، رائٹ کر اس کو اوپر کر دیں ایسے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، الم نشرح لک صدرک، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم آل نبی اولاد علی، پیر سید آغا جان لال بادشاہ سرکار حافظہ اللہ تعالی مدد اللہ علی، آستانہ عالیہ شیخ پور شریف، سادات اعظام، صاحبزادگان، علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص بانیان جنہوں نے خراب موسم میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کرے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ ذرا درود پڑھیں۔ ویسے تو میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، اور آج کی یہ جو محفل پاک ہے میرے لیے دوہری اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی علیہ السلام بالخصوص ان کے شہزادے میرے سامنے تشریف فرمایا، یعنی
ان کے گھر کی بات ان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے. اللہ کا قرآن سنانا ہے, مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے. اگر میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو یہ لگے یار یہ پہلے نہیں سنا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ پریشان نہ ہو, وہ مجھ سے حوالہ طلب کرے. آپ کا کام ہے مجھ سے حوالہ مانگنا, اور میری ڈیوٹی ہے کہ کتب اہل سنت کھول کے حوالہ دکھانا. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا. گھر نہیں, ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ دکھا کے بھیجوں گا. اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. میں اللہ کے فضل و کرم سے کمرے والا نہیں, میدان والا. میں تو پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اپنی فقہ کو چھوڑو نہ, دوسری کو چھیڑو نہ. میں آج کل کے حالات میں, مشکل حالات میں, شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لے کے نکلا ہوں. اور وہ لوگ جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں, شیعہ اور سنی, جو ان کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, جو بھائی کو بھائی سے لڑوانا چاہتے ہیں, ایسے عناصر قرآن کے بھی منکر ہیں, رسول کے بھی منکر ہیں, اصحاب کے بھی منکر ہیں, اور آل محمد کے بھی منکر ہیں, اور پاکستان کے دشمن ہیں. میں تو محبت کی بات کرتا ہوں, ٹالرنس کی بات کرتا ہوں, کمپیشن کی بات کرتا ہوں, بردرہڈ کی بات کرتا ہوں, بھائی چارے کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں اس طرح آپ گل مل جائیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے اس میں شیعہ کون ہے سنی کون ہے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی آل محمد کا پیغام ہے. دیکھیں مجلس ہو یا محفل ہو, مجلس پاک کے بھی انعقاد کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, کچھ واجبات ہوتے ہیں, کچھ اس کے مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ذکر آل محمد ہوگا. ماشاءاللہ 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 جی. مجلس پاک کے انعقاد کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کا ذکر کرے اور اپنی عبادت کرے اور اپنے ایمان کو جلا بخشے اور حضور کو راضی کر لے. اور دوسرا مقصد جو سب سے بڑا مقصد میں سمجھتا ہوں وہ ہوتا ہے تبلیغ. کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ. یہ جو پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے, لوگ آل محمد کی دہلیز پہ آ رہے ہیں, تو یہ تبلیغ کی وجہ سے آ رہے ہیں. یارو لڑائی سے تھوڑا کوئی آتا ہے, گالم گلوچ سے تھوڑا کوئی آتا ہے بھائی. تو کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو محبت کے ساتھ کرو, پیار کے ساتھ کرو, دلیل کے ساتھ کرو, ریفرنس کے ساتھ کرو. میں تو سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں یار پرچے نہ کٹواؤ, ایف آئی آر نہ کرواؤ, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. تو لڑائی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جائے. یہ جتنے بھی آل محمد سے لڑے رہے نا, یہ سارے ہی بے دلیلے سن. تو جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر غصہ آتا ہے, پھر اس میں شدت آتی ہے, پھر گستاخی کے چورن بیچے جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو معیار ہی کوئی نہیں. یہاں تو قرآن پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, حدیث پڑھنے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ آج کل کے حالات میں اللہ نے آپ کو آل محمد کی معرفت دے دی. کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی, کوئی دیوبند, کوئی اہل حدیث, جسے معرفت اہل بیت ہو گئی, میں اسے سلام کرتا ہوں. اس سے بڑا اچھے بخت والا بندہ ہی کوئی نہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. میں ایک بات بتاؤں, آل محمد کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے نا, جو ایک رشتہ ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ استوار رکھنا, ربط ٹوٹنے نہ پائے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی. اس کو امام طبرانی نے بھی لیا اپنی موجم میں, امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد تم میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے.
اور ایک اور مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میں سے کسی نے میری آل کے اوپر کوئی احسان کیا کوئی نیکی کی اگر میری اولاد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا. نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہمارے ملک پاکستان کا بلکہ بر صغیر کا سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا ایک مسلک ہے بریلوی مسلک, جو امام احمد رضا خان بریلوی کے فالور ہیں, جو بریلی شریف انڈیا میں ہے. وہ فتاوی رضویہ میں ان کا یہ واقعہ نقل ہے جلد نمبر 32 میں. وہ پالکی میں سوار جا رہے تھے, امام احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے جب پالکی میں پرانے وقتوں کا جو ماحول ہوتا تھا وہ پالکی پہ جاتے تھے تو 2 بندے آگے ہوتے ہیں 2 پیچھے, کہار اسے کہا جاتا ہے, 4. وہ پالکی اٹھا کے ان کو لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے تو ایک نوجوان جو آگے تھا کہار اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے جی میں سید ہوں. کیا ہوں؟ تو آپ پالکی سے نیچے اترے, اس نوجوان کو پالکی کے اندر بٹھایا اور خود مزدور بن کے کہار بن کے آگے چلنا شروع کر دی. میری بات نہیں سمجھ رہے؟ تو کم از کم امام احمد رضا خان بریلوی کے جو فالور ہیں ان کو تو اتنی شرم ہونی چاہیے نا کہ سید کا ادب ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ یہاں تک پہنچ گئے, میں نام نہیں لے رہا, آپ بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کیوں ادب کریں, سید تو ہے نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, فلاں نہیں کرتا, داڑھی نہیں, یہ وہ اگر مگر اف بٹ. اوے پڑھے لکھے جاہلو, سید کا ادب احترام کہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل کی وجہ سے کرنا. سید کا احترام ہے خون رسول کی وجہ سے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر بیٹا نالائق بھی ہو تو باپ بدل جاتا ہے؟ بولے یار, بیٹا نالائق بھی ہو تو باپ نہیں بدلتا. تو ہم تو سادات کے اس لیے نوکر ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی نے نیچے ایک جملہ لکھ کے ناسبیت کی جڑ کاٹ دی. امام احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں اگر تمہاری نظر میں مولوی صاحب سید بد عقیدہ بھی ہو, تیری نظر میں سید کا پھر بھی احترام کر. اور نیچے تو پھر انہوں نے لکھ کے قلم ہی توڑ دیا. امام احمد رضا خان بریلوی کی بات میں کر رہا ہوں, یار حد ہو گئی. وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ کسی کو امام بھی مانے, نہیں سمجھ رہے, کسی کو مرشد بھی مانے, یار پیر بھی مانے اور ان کی نہ مانے. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے دفع کریں, میں کون ہوں یار؟ جن کو مانتے ہو ان کی مان لو. تو لہٰذا جب تک یہ دنیا قائم ہے نا, یہ اسی لیے قائم ہے, اللہ کا وعدہ انا اعطیناک الکوثر. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حبیب ساری کائنات کو تیری اہل بیت سے ہم مزین کر دیں گے, تیری اولاد کو ہم کثرت دیں گے, عزت دیں گے, شہرت دیں گے, چرچا دیں گے. یہ سورج روشنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے, چاند چاندنی مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے, ستارے ٹمٹمانا مانگیں گے تیری اہل بیت کے در سے, انسان سانسیں مانگے گا تیری اہل بیت کے در سے. یہ کائنات قائم ہی تب تک رہے گی جب تک اس کائنات میں حبیب تیری اہل بیت رہے گی. تو یارو یہاں شیعہ سنی کہاں سے آگے؟ آل محمد کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. او میرے سنی بھائیو, اوے رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا. اگر انسان کے عقائد سے, نظریات سے, ویژن سے آل محمد نکل جائے, نہ نماز بچتی ہے, نہ روزہ بچتا ہے, نہ حج بچتے ہیں, نہ عمرے بچتے ہیں, نہ قیام بچتے ہیں, نہ رکوع بچتے ہیں, نہ سجود بچتے ہیں, نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے. کوئی بندہ آل محمد سے منہ موڑ کے تعلق توڑ کے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے, مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. یہ کدھر جا رہے ہیں یار؟ ہم دل اتنے تنگ ہیں, وسعت ہی نہیں ہے.
کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، کوئی حدیث پڑھ کے سنائے، آل محمد کے فضائل پڑھ کے سنائے تو چہرے پہ 12 ہی بجے رہتے، سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کرتا ہوں پیر صاحب کے قدم چوم کے، یہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، کووڈ آ جائے، بارش ہو، زلزلہ ہو، کرفیو لگ جائے، آپ کو سلام ہے کہ آپ نے کبھی بھی ذکر حسین نہیں روکا۔ نہیں سمجھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ خود کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کر رہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث صحیح ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا تھوڑا یہ ہاتھ ہولا رکھو، میں ذرا تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت، غصہ نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ آپ کو نالج دوں، میں مواد زیادہ ڈیلیور کروں، بس یہ ہے، ورنہ غصہ نہ کیجئے گا۔ بخاری میں ہے حدیث قدسی، آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر جبریل امین کرتے ہیں، پھر جبریل امین اہل آسمان پہ ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات میں وہ دل چنے جاتے ہیں جن دلوں میں اللہ کے پیاروں کی محبت آتی ہے۔ اللہ جب اپنے پیاروں کی محبت آپ کے قلوب میں، فواد میں ڈالتا ہے نا تو پہلے دلوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، منزہ کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، مانجتا ہے، اور مانج کے پھر اپنے نوروں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ نور کی خوبی یہ ہوتی ہے، خاصیت یہ ہوتی ہے، نور گندی جگہ میں نہیں رہتا۔ ہماری مائیں بہنیں جس برتن میں ملک ڈالتی ہیں، حلیب، دودھ، تو اس کو مانجتی ہیں، نہیں سمجھ رہے، مانج کے پھر دودھ ڈالتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے برتن گندا ہو تو نور نہیں آتا۔ تو اگر آپ کے دلوں میں اللہ کے نوروں کی محبت ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم تو ہو سکتا ہے ناپاک ہو لیکن دل بڑا پاک ہے۔ تو جو لوگ سپیکر آن کر کے لوگوں کو روکتے ہیں وہاں شیعہ کی مجلس ہو رہی ہے وہاں نہیں جانا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایمان جاتا رہے گا، نکاح ٹوٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، اس کا کوئی نہ قرآن سے تعلق ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان سے تعلق ہے۔ یہ نفرت کا سودا ہے، میں اس سودے کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں کو روکتے ہیں شیعہ کی مجلس، مجھے دنیا کا کوئی ایک شیعہ تو دکھاؤ جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، کوئی مجلس حسین ہے مولوی صاحب، تو شیعہ کی مجلس بنا کے بیٹھا ہے۔ شیعہ کا عالم، کس کا عالم کہتے ہیں؟ شیعہ کا عالم۔ لو دسو، وہ شیعہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دعویٰ اور کلیم کریں ہمارا عالم ہے؟ عالم تو محمد اور آل محمد کا ہے، یہ تو اسلام کا عالم ہے یار، حد ہو گئی، اتنی نفرت، اتنا حسد، اتنا بغض، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ تو کس گمان میں ہے کہ تو مجلس حسین میں نہیں آ رہا؟ اے اپنا غرور توڑ، اپنے گریبان میں جھانک، اللہ نے تیرے ناپاک پلید غلیظ دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ 14 کی محبت آ جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آیت مجیدہ تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یاد ہے نا کہ اللہ نے آل محمد سے نجس کو، رجس کو دور رکھا ہے، دور رکھا ہے نا۔ اب وہ ہستیاں جن سے نجس اور رجس دور ہے آج ظاہری طور پہ تو ہمارے اندر موجود ہی نہیں، مجلس میں بھی نہیں، میں بات ظاہر کی کر رہا ہوں، حقیقت کی نہیں۔ حقیقت میں تو یہ تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، اور تب تک رہیں گے جب تک وہ رہے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی،
اور آسان کر دیتا ہوں، ایک وقت تھا جب یہ ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے، منکروں کو بھی نظر آتے تھے۔ آج ماننے والوں پہ کرم کریں تو آج بھی نظر آتے، لیکن منکروں کو نہیں۔ بولو یار، تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا، آپ ایویں ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر چل کے گیا تھا، دعوت دے کے آیا تھا، بڑی ریکویسٹ کی تھی، اس کو آیا ہی نہیں یار، اتنی دور چل کے گیا تھا کہ آنا یار، اہل بیت کا ذکر ہوگا، وہ آیا ہی نہیں۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے، دعوت دیتے رہے۔ حضرات، جس طرح اللہ نے آل محمد کی ذوات مقدسہ سے نجس کو، رجس کو، غلاظت کو، گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے آل محمد کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ یارو، وہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو، آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں، خصائص بیان کیے جائیں، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے کمال کا ذکر ہو، جمال کا ذکر ہو، کردار کا ذکر ہو، گفتار کا ذکر ہو، نفاست کا ذکر ہو، طہارت کا ذکر ہو، وہ جہاں آل محمد کے خصائص کا ذکر ہو، وہاں گندگی کا کیا کام؟ تو آپ ایویں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید پلید وہ ہے، ناپاک وہ ہے جس نے وضو نہیں کیا یا جس نے غسل نہیں کیا۔ حد ہو گئی یار، کوئی حسینی سنی ہو، کوئی شیعہ مومن ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، نہیں کہتے آپ؟ یارو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا، کہ وضو نہیں کرتا تھا؟ آپ پلید جو کہہ رہے ہیں، یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں پلید؟ آپ کہیں گے قادری صاحب اس کو پلید نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے یا وضو کرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، آل محمد سے جو دور ہوا۔ پیر صاحب اینی کوئی گل جے، اوے میرے سنی بھائیو، جو بندہ آل محمد سے دور ہو جائے، آل محمد کی عظمت سے، رفعت سے، فضیلت سے، اوصاف سے، کردار سے، گفتار سے، مناقب سے، ایسا بندہ جو آل محمد سے کٹ جائے، ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، غسل کرتا رہے، دریا میں ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گٹے گوٹے دھوندا رہے، جو آل محمد سے دور ہے، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید ہے، گندا ہے ہی وہ، غلیظ ہے ہی وہ جو آل محمد سے دور ہے۔ آپ کو تو سلام ہے، آپ کو تو سیلوٹ ہے کہ آپ آج کل کے مشکل حالات میں آل محمد کی معرفت لے کے بیٹھے ہیں۔ اگر ساری زندگی آپ اللہ کے اس فضل کا، اس کرم کا شکر ادا کرتے رہے نا، تو شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کون سا؟ وہ یہ کہ آج کل کے حالات میں اللہ نے آپ کو آل محمد کی معرفت دے دی ہے۔ ذرا حالات تو چیک کریں، ایٹموسفیئر تو دیکھیں یار، جب بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں اگر آپ آل محمد کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں نا میرے شیعہ سنی بھائیوں، تو پھر مان لو کہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے، اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی۔ اور اگر کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی، اگر آل محمد کو ماننا ہے نا، تو پھر مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا، ان کے لیے تیار رہنا ہے آپ نے۔ کیوں کہ مولا علی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو میرے مولا فرماتے کیا کہہ رہا ہے؟ تو جی مولا آپ سے محبت ہو رہی ہے، انی احبو کا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے مولا فرماتے ٹھیک ہے، پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ کیونکہ اگر ان کو ماننا ہے نا ماننے والوں کی طرح، تو پھر مشکلات سب سے پہلے، پریشانیاں سب سے پہلے وہ فیس کریں۔ مجھ سے اڈیالہ جیل کے ایک بہت بڑے افیسر نے پوچھا کہ قادری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس بارک میں ہم نے ایک خاص جماعت کے بندے پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں، مولوی ہیں وہ بھی،
جب کبھی ان کی طرف جاتا ہوں، اس نے نام بھی بتایا تھا، میں نام نہیں لے رہا، جب ان کی طرف کبھی جاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے مجھے، جب ان کی طرف جاتا ہوں، آپ کے جیلم شہر کا ہی تھا وہ، جب ان کی طرف جاتا ہوں تو وہ آگے سے روتے ہیں مر گئے، اور کدوں جان چھٹے گی. تو کہتا ہے جب میں سرکل 4 کی طرف آتا ہوں جہاں آل محمد کے غلام بند ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ پولیس والا کہہ رہا ہے یار، وہ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں ان کو بند، جب بھی پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا فرق تو ہے نا، وہ دنیا کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، یہ آل محمد کی خاطر آ کے بیٹھے ہیں، تو فرق تو ہے نا میرے دوستو. ان کے نام پہ جانا بھی عبادت ہے، رہنا بھی عبادت ہے، اور آنا بھی عزت ہے. میں نے تو جاتے وقت اپنی فیملی کو میسج دیا تھا، عیر صاحب میں نے فیملی کو میسج دیا تھا کہ جب گھر سے باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا، چوری کر کے نہیں جا رہا، کسی کا مال کھا کے نہیں جا رہا، غصب کر کے نہیں جا رہا. قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی، لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی. ان کے نام پہ مشکل بھی نعمت ہے، ان کی خاطر پریشانی کو فیس کرنا بھی اللہ کا فضل سمجھتا ہوں میں. تو لہٰذا دل بڑا رکھیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. ذرا صلوات پڑھے ایک دفعہ. بابا جی ٹھیک ہو گیا، اللہ سلامت رکھے، ٹائم نہیں ہے بابا جی، اب میری سنو نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ میسج چھوڑ رہا ہوں میں، ایک نقطہ آپ کو سمجھا کے قرآن اور حدیث سے آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سنیں گے نا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بڑی معروف سورہ ہے، اسے ہم عالم نشرہ بھی کہتے ہیں. یہ 94 نمبر مکی سورہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی گفتگو کی وہ اپنے حبیب سے کی ہے. قرآن مجید میں بے شمار مقامات ایسے، کبھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب ایمان والے کہتا ہے تو پھر گفتگو کرتا ہے صحابہ سے، ایمان والوں سے، ہم سے. کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. جب لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو پھر کل کائنات کو بات کرنا چاہتا ہے. کبھی یہود و نصارہ کو مخاطب کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے بندے، نہیں سمجھ رہے، کبھی انبیاء کو مخاطب کرتا ہے. یہاں جو اللہ نے گفتگو کی ہے ساری کی ساری 8 آیات ہیں سورہ کی. کتنی؟ 8 کی 8 آیات میں اللہ نے جو بات بھی کی ہے اپنے محمد سے کی ہے، نہ مجھ سے کی ہے نہ آپ سے کی ہے. پہلی لائن میں، پہلے سنٹینس میں، پہلی آیت میں فرمایا اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو دعا مانگ رہے تھے رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے. آپ کا سینہ تو ہم نے آلریڈی کھولا ہوا ہے. کائنات کا کوئی علم، کوئی نالج، کوئی ادراک، کوئی فہم، کوئی شعور ایسا نہیں جو ہم نے آپ کے سینے میں نہ رکھا ہو. چاہے نجوم کا علم ہو، فلکیات کا ہو، کاسمالوجی کا ہو، امبریالوجی کا ہو، بایولوجی کا ہو، ہر علم ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دیا. کائنات کی ساری حکمتیں آپ کو عطا کر دی، کائنات کے سارے خزانے آپ کو عطا کر دیے. کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں، کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک، جو ہم نے آپ کو عطا نہ کیا ہو. میں بڑی جلدی جا رہا ہوں، اس کی تفسیر بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں. آج سپر اوور دے رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. یہ بات کر کے آگے اللہ کہتا ہے وَوَدَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور پھر آپ کا سینہ بھی کھول کے رکھا، ہر علم دیا، ہر حکمت عطا کی آپ کو، سارے علم کے اپنے خزانے دے دیے.
اس کے بعد وہ وزن، وہ بوجھ جو آپ کی کمر جھکانے کا باعث بنا ہوا تھا، الذی انقض ظہرک، اس برڈن نے آپ کی جو کمر مبارک ہے اس کو جھکایا ہوا تھا، اس بوجھ کو بھی ہم نے اتار دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ کوئی بوجھ سے مراد یہ نہیں کوئی ویٹ، کوئی وزن معاذ اللہ آقا علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا، اس بوجھ سے مراد ہے یہ جو امر رسالت ہے۔ آقا علیہ السلام کفار کو، مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کے گھر چل کے جاتے تھے، ان کی دہلیز تک جاتے تھے، ان کے گھروں تک پہنچ کے جا کے توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ آگے سے کردار کشی کرتے تھے، معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، راستے میں گڑھے کھودتے تھے، پتھر پھینکتے تھے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آقا علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آگے سے آقا علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، اہانت کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، طرح طرح کے ٹائٹل دیتے تھے، پاگل معاذ اللہ دیوانہ قسم کے لفظ بولتے تھے، نقل کفر، کفر نباشد۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام کی سٹرگل ہے، یہ جو جستجو ہے آقا علیہ السلام کی، یہ جو کوشش ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کی کمر پہ یہ جو بوجھ تھا، یہ جو وزن تھا، اس کو ہم نے ہلکا کر دیا، اس کو ہم نے اتار دیا۔ یہ کہہ کے آگے کیا کہا؟ اگلی آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پھر ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کسی آیت میں بھی اللہ مجھ سے یا آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ ساری گفتگو اپنے حبیب سے ہے۔ آپ نے جو ہماری خاطر کوشش کی ہے، یہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ ان کے جملے سنتے ہیں، طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے حبیب، وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ میں کائنات میں اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو اٹیچ کر دوں گا، جوڑ دوں گا، نتھی کر دوں گا۔ اذان میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، جنازے میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، حج میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، عمرے میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ میں اپنا ذکر ہی نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ حبیب تیرا ذکر نہ ہو۔ یہ جو اللہ نے برڈن کم کیا ہے نا، یہ برڈن کس طرح کم کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میرے ریفرنس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ابھی تک وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میرے حوالے کو غلط کہہ دے۔ انبار لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کس نے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ وہ یار سورہ طٰہٰ کھولو، حد ہو گئی، قرآن دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مولا میرا بھائی جو ہارون ہے نا، اس کو میرا وزیر بنا دے، میرا نائب بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ یہ جو میری بوجھ کمر کی وجہ سے، یہ جو کمر جھک گئی ہے نا بوجھ کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی معاذ اللہ ویٹ نہیں اٹھایا ہوا تھا یار، یہی وہ کار رسالت یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میری کمر جھک گئی ہے تاکہ وہ میرا وزیر بنے، میرا نصیر بنے، میرا ناصر بنے، میرا مددگار بنے، تاکہ جو میری کمر ہے نا اس میں طاقت آ جائے۔ اور بولو یار، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا وسیع بنایا، ناصر بنایا، معاون بنایا، مددگار بنایا۔ دونوں بھائیوں نے مل کے فرعون کو فیس کیا۔ بولو یار، جو حضرت ہارون تھے نا وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا کیا ہوا تھا اور بڑا ملکہ تھا بولنے کا، خطاب کا، بڑا نالج تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس، اور لکنت بڑی کمال کی تھی ان کی، بڑی فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت ہارون نہیں سمجھ رہے،
تو جب ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تو پھر دونوں بھائیوں نے مل کے اللہ کے دین کی خدمت کی، فرعون کا بھی بیڑا گرک کیا. یہ یاد ہے نا؟ اسی آیات کے نیچے آ جائیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے. اس کی والیوم کا نمبر ہے 42 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث روایت کر رہی. وہ کہتی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقول کما قال اخی. آقا علیہ السلام فرماتے مولا میں بھی وہی دعا مانگتا ہوں جو میرے بھائی نے مانگی تھی موسیٰ نے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اور بولو یار آقا علیہ السلام فرما رہے میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہی جو موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی نے کی تھی. اللہ کی طرف سے پیغام آیا اے حبیب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہم نے نبوت ختم کر دینی ہے، نبوت اینڈ ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں بنے گا، لیکن علی کو آپ کے ساتھ اسی طرح نسبت دیں گے جیسے موسیٰ و ہارون کو تھی. نہیں سمجھ رہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 4416. ابھی لکھے گوگل پہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو لکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 4416. حدیث کا نمبر 3701 صحیح بخاری. صحیح مسلم 2404، صحیح مسلم 6217، صحیح مسلم 6218، صحیح مسلم 6220، صحیح مسلم 6221. جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3731. وہ یار ہونے لکھو حدیث تو آٹے سامنے، یا اسلام 360 پہ لکھ کے دیکھ لیں. ابن ماجہ حدیث کا نمبر 115 121. نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح امام طبرانی مسند احمد بن حنبل. آقا علیہ السلام جب تبوک پہ جا رہے، تبوک پہ خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى تبوک واستخلف علیًا. ایک جملے پہ غور کریں، لفظ پہ غور کریں. آقا علیہ السلام تبوک کی طرف جا رہے ہیں اور پیچھے اپنے بھائی علی کو خلیفہ بنا کے جا رہے. نہیں سمجھ رہے؟ کیا بنا کے جا رہے ہیں؟ بولو کیا؟ خلیفہ. جب خلیفہ بنایا تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے آقا جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب بھی مجھے چھوڑ کے گئے ہیں واپس بلانا پڑا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اما ترد ان تکون منی بے منزلات ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. گل مک گئی پیر صاحب. میرے آقا نے فرمایا علی تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تبوک میں لڑائی تے ہونی کوئی نہیں، تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی. جب موسیٰ گئے تھے کمانڈمنٹ لینے کے لیے تو پیچھے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا وسیع، اپنا نائب اپنے بھائی ہارون کو بنا کے گئے تھے. میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن مقام تیرا اور میرا دونوں نبیوں والا ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو تشبیہ ہوتی ہے نا، تشبیہ میں نے بڑی سپیڈ تیز کی ہے. تشبیہ جس کو تشبیہ بنایا جائے اسے کہتے ہیں مشبہ، جس کے ساتھ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ بہی. ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ. سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں علی شیر جیسا ہے، علی یعنی علی بن گیا مشبہ، شیر بن گیا مشبہ بہی. اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شیر ہوتا ہے بہادر. وہ یار علی بہادر ہوگا تو کہوں گا نا کہ شیر جیسا ہے. بولو کہ بزدل کو کہیں گے آپ کہ یہ شیر جیسا ہے. اس کا مطلب وجہ تشبیہ ہو گئی بہادری. علی چاند جیسا ہے، علی چاند. یہ تشبیہ سمجھا رہا ہوں. تشبیہ علی بن گیا مشبہ، چاند مشبہ بہی. اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ چاند ہوتا ہے خوبصورت. وہ یار ماں کے لیے تو ہر بچہ ہی چاند ہے نا، لیکن میں بات حقیقت کر رہا ہوں. اس کا مطلب حضور نے تشبیہ دی علی تیری اور میری موسیٰ ہارون والی. تو مولوی صاحب لڑائی نہ کر یار. اب بتا کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت میں کوئی ہارون سے افضل تھا؟
وہ بولو کی ہو گیا جو؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا ہارون تو ہے. تو پتہ چلا پاک محمد کے بعد کل کائنات میں علی جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. اور نکتہ یا علی نکتہ بڑا کمال ہے. سیم وہی تشبیہ حق اور سچ کی دی. ادھر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے ہارون کو, تو قوم نے کہا یار نبی کے خلیفہ کو مان لیں ہم, سردار اسی, چودھری اسی, بڑیرے اسی, پگڑیاں ساڑیاں وڈیاں, تے بن گیا ہارون خلیفہ, اسی نہیں مننا. نبی کے خلیفہ کو چھوڑ کے, بچوں سے میرا خطاب نہیں, ہو سکتا ہے گھر جا کے جب لیٹیں گے تو میری بات پھر سمجھ آئے. نبی کے اپوائنٹ کیے ہوئے خلیفہ کو چھوڑ کے وہ سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے. وہ دے ہتھے چڑھ گئے یار, ایمان بھی گیا تے بیڑا گرک. بولے بالکل سیم اٹ, بالکل ایسے ہوا, از اٹ, بالکل ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہوا. آقا علیہ السلام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے چلے گئے تبوک. بولو یار, پیچھے سے جتنے بھی تھے چودھری صاحبان, انہوں نے کہا یار حق تے ساڈا سی, پگڑیاں ساڑیاں, یہ وہ اگر مگر, تے علی خلیفہ بن گیا. علی کے پیچھے اب کھڑے ہو کے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی, علی کو امام ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, یہ محمد کے خلیفہ کو چھوڑو, اپنی الگ سے مسجد بناتے ہیں. نہیں سمجھ رہے, انہوں نے الگ سے مسجد میں مسجد زرار الگ سے بنا لی. یہ وہ باتیں کر رہا ہوں, کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے لے آئے, جٹلا نہیں سکتا. انہوں نے کہا مسجد بناتے ہیں اپنی الگ سے. انہوں نے الگ سے مسجد بنا لی, مسجد زرار. وہ جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں کوئی گانے نہیں گاتے تھے, وہ ڈانس نہیں کرتے تھے یار, حد ہو گئی. نمازیں ہی پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے. ہائے ہائے ہائے, جب آقا واپس تشریف لائے تبوک سے, منافقین کی چالوں سے اللہ نے بچایا. صحیح مسلم بری پڑی ہے, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے, شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے, اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا. کہا سونیا یہ تیرے بنائے ہوئے خلیفہ نائب کو چھوڑ کر انہوں نے الگ سے میرا گھر بنا کر میری عبادت شروع کر دی. مجھے رؤوف بھی کہتے ہیں, رحیم بھی کہتے ہیں, الحمد بھی پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ رہے یار, وہ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. حضرات اللہ نے کہا سونیا جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ علی کو چھوڑ کے میرا گھر بنائے, نمازیں پڑھے, تسبیحات پڑھے, اخلاص کا واویلا کرے, مجھے ایک مانے, سارا کچھ کرے, دفع ہو جائے میری بارگاہ سے. جو علی کا نہیں, نہ نماز قبول ہے نہ اس کی مسجد قبول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں بڑی تیز سپیڈ کی ہوئی ہے, توجہ ذرا. اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے بنائے ہوئے نامینیٹڈ خلیفہ کو چھوڑ کے کوئی اللہ اللہ بھی کرے نا مولوی جی. آپ اتنے بولے ہیں, آپ کہتے ہو جانے دو بچوں کو, نماز ہی پڑھنی ہے نا. نہیں سمجھ رہے, وہ قرآن ہی پڑھنا ہے نا, قاری صاحب نے کہڑا اور پڑھا دینا ہے. اور مولوی جی وہ بھی نمازیں ہی پڑھتے سن, لیکن علی کو نہیں مانتے تھے. علی کو چھوڑ کر اوے اللہ کو بھی کوئی مانے, اللہ کہتا دفع ہو جائے منافق ہے. اب وہ جو آقا علیہ السلام کی, یا علی, آقا علیہ السلام کی کمر سے جو بوجھ ہلکا کیا نا, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ جو بوجھ ہلکا کیا ہے وہ علی کی صورت میں کیا ہے. بولو یار, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کمر کا بوجھ ہلکا کیا تھا ہارون کی صورت میں,
اب میں ایک بات کرتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل مصیبت آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، پوری کائنات میں چیلنج کر رہا ہوں پاک محمد پر، تو جس شخص نے، کچھ ایسے بھی تھے حضور کو ڈرانے والے، کچھ ایسے بھی تھے حضور کو مزید پریشان کرنے والے، نہیں سمجھ رہے، خاصاں دی گالے ہم آگے، وہ حضور کو اور پریشان کرتے تھے، مر گئے دشمن بڑے طاقتور ہیں، یا رسول اللہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اے مر گئے۔ پوری کائنات میں چیلنج کرتا ہوں، جب بھی محمد پہ کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، جس نے کہا ہے نا کہا پریشانی ہونا میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ آقا علیہ السلام کو پریشان نہیں کیا، ڈسہارٹ نہیں کیا، کمزور نہیں کیا، اور بولو یار آقا کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کافر بچوں کو پیچھے لگاتے تھے نا تو حضور فرماتے تھے میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ ام المومنین پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا آپ عرض کرتی تھی آقا آپ جواب کیوں نہیں دیتے، رپلائی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور فرماتے تھے خدیجہ کیسے کروں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، وہ بچے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی آقا آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کا سٹیٹس نہیں، آپ کا مقام نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مارے بچوں کو تو جچتا نہیں، اگر بچہ ہی بچوں کو مارے، اب بولو یار، یعنی اس وقت سے لے کے کوئی ایک موقع دیکھ لیں جب مشکل مصیبت آئی ہے، ہجرت میں فرمایا علی میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو جا۔ یارو کوئی بندہ کہے کہ آج رات کو میں اس بندے کو قتل کر دینا، وہ گولیاں بندوقیں ویپن لے کے آ جائے، اور کوئی بندہ آپ کو کہے یار اس بندے کو قتل کرنے آ رہا ہے ادھر، تو اسی کے لباس میں، اسی کے بستر پہ، اسی کی چادر لے کے تو سو جا، بندہ کہا پاگل ہو گیا تو میں مرنا ہے، نہیں سمجھ رہے، تو وہی سو گا نا، بولیں جو جان دے گا۔ تو میرے مولا سے پوچھا گیا مولا نیند آئی تھی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اس جیسی نیند تو میں نے ساری زندگی میں لی نہیں۔ بولو یار بدر میں کھڑے تھے سامنے کافر، کون تھا؟ علی۔ احد میں نبی اکیلا تھا، کوئی دوست یار نہیں تھا، تو کون تھا نبی کے پاس؟ علی۔ خندق میں کون تھا؟ علی۔ حنین میں کون تھا؟ علی۔ خیبر میں کون تھا؟ علی۔ جب جب محمد پہ مشکل آئی ہے یا علی تھا یا علی کا بابا ابو طالب تھا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اگلی اللہ سلامت رکھے، اگلی آیت میں جو اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر رپیٹ کیا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سونیا پریشان نہ ہو، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، نہ کسی کی گستاخی نہ کسی کی بے ادبی۔ حدیث پڑھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی۔ اللہ کہتا ہے نا پریشان نہ ہو، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مولوی صاحب ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں یہ مکی سورہ ہے، مکی، مدنی نہیں، یہ مکی سورہ ہے، بتا مکہ میں محمد کو تنگی دینے والے کون تھے اور محمد کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے کون تھے؟ نہیں سمجھ رہے یار، کو لڑائی کر رہا ہوں؟ وہ پڑھو یار کتب اہل سنت پڑھ کے دیکھو، امیہ سے تنگی دینے والا، نہیں سمجھ رہے، عتبہ تھا تنگی دینے والا، عتیبہ تھا تنگی دینے والا، شیبہ تھا تنگی دینے والا، ولید تھا تنگی دینے والا، ابو سفیان تھا تنگی دینے والا، ابو جہل تھا تنگی دینے والا، ابو لہب تھا تنگی دینے والا۔ بولا یار تو مکہ کے پیریڈ میں جو آسانی دینے والے تھے، ایک کا نام سرکار ابو طالب ہے، دوسرے کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور تیسری ذات کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کہتا ہے نا یہ تنگی دینے والے،
وہ یار دو گروہ سامنے نہیں. یہ مولوی صاحب جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں, مولوی جی مکہ کا دور پڑھ, سارے مکہ کے دور میں یہ سارے کے سارے تنگیاں دینے والے تھے. پڑھ ذرا اوجڑیاں پھینکنے والے کون تھے اور اوجڑیاں ہٹانے والے کون تھے؟ نہیں سمجھ رہے. محمد کو معاذ اللہ جٹلانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ محمد کے قتل کی پلاننگ کرنے والے کون تھے؟ اور اپنی اولاد کو محمد پہ قربان کرنے والے کون تھے؟ نہیں سمجھ رہے. اللہ جو کہہ رہے کہ یہ ایک طبقہ آپ کے سامنے ہے, دوسرا طبقہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جن لوگوں کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں نا ان کا مکی زندگی میں کوئی کردار نہیں. نہیں سمجھ رہے. میں بڑا مجبور ہوں, میں بڑا پریشان ہوں. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. یہ شیب ابی طالب میں 3 سال میں سورہ ہے خاندان بنو ہاشم. مولوی صاحب بتا کسی سخی نے کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ اب بولو یار. 3 سال میں سورہ ہیں, 3 نبوی 7 نبوی سے لے کے 10 تک, اور 10 میں وصال ہو گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا, بی بی پاک کا. اسی سال حضور نے ہجرت کر لی. تو مکہ کی زندگی میں 3 ہی لوگ تھے. 3. میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے کوئی سامنے آئے مائی کا لے کسی کا نام, جس کا تو نے نام لینا ہے نا وہ تو کافروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. 3 تھے, سرکار ابو طالب, بی بی پاک اور مولا علی. اور بولو یار, اور کسے دا کچھ نہیں جے لگ گیا اسلام تے. پڑھ دوں حدیث. میرے آقا فرماتے ما کام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے آقا فرماتے مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. اور جو پہلے ناصر رسول ہیں, جو پہلے محافظ رسول ہیں, جو پہلے کفیل مصطفیٰ ہیں. اب بولو یار, یہ جو سپیکر آن کر کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں, یہ گستاخیاں آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ کوئی گستاخی کرے بھی نہ صحابہ کی, میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم نوکر ہیں مصطفیٰ کے صحابہ کے, کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. میں ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں اور بڑا خاص نقطہ دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ خطبات جمعہ میں بھونکتے رہتے سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ. اگر میں اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے, میں نے بڑے اس کے اوپر دلائل دیے ہوئے ہیں. ایک جملے میں بتاؤں سرکار ابو طالب کون ہے؟ ایک لائن میں. ویسے تو ساری زندگی بھی میں ان کا تعارف کرواتا رہوں تو وقت ختم ہو جائے گا, لیکن ایک لائن میں کروا دوں. بولیں حضرات, سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ذات ہیں, وہ ہستی ہیں, وہ وجود ہیں, وہ پیکر ہیں, وہ پرسنالٹی ہیں جن کی ایک انگلی میں رسالت, دوسری انگلی میں امامت, رسالت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے قادری صاحب, وہ مولوی صاحب تے انہوں نے مومن نہیں مانتے. قادری صاحب نے رب کہہ دیا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو. وہ پڑھ قرآن, رب اللہ کا صفاتی نام ہے, ذاتی نہیں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ نے تو تیرے جیسے ایرے گہرے نتھو خیرے لنڈی بچی کے باپ کو کہا ہے کل رب ارحمہما کما ربا یانی صغیرہ. مولوی جی وہ تیرا باپ تیرا رب ہو سکتا ہے تو کل ایمان کا بابا کیوں رب نہیں ہو سکتا؟ امام شافعی نے تو حد کر دی. امام شافعی اہل سنت کے بہت بڑے فقیہ ہیں, ایک شواف اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے بانی ہے امام شافعی. انہوں نے تو حد کر دی. وہ کہتے 80 سال میری عمر ہو گئی پیر صاحب. وہ کہتے شافعی بوڑھا ہو گیا, قبر میں جانے والا ہے. شافعی کو سمجھ نہیں آئی اللہ شافعی کا رب تھا کہ علی اس کا رب تھا. ہوئے 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 کہ شافعی کو اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا.
تو سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ذات تھے میرے دوستو جو پہلے ناصر مصطفیٰ بنے، جو حضور کے لیے آسانیاں فراہم کرتے تھے، اور بولو یار ان کو روکتے تھے، اور اتنے بڑے توحیدی تھے۔ صحیح بخاری کھولیں آپ، صحیح بخاری آخری منٹ چل رہے ہیں میرے، صحیح بخاری کھولیں، جو اللہ کی توحید کی کائنات میں ہسٹری کی پہلی مجلس ہوئی ہے نا، چلو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، پہلی محفل اور پہلا سیمینار، پہلی کانفرنس جو پہلی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے توحید، توحید سیمینار، وہ ہوا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر۔ بخاری پڑھیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو کہا جا ایک ایک کو دعوت دے کے آ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، یہ بچہ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ گھر ادھر ہے آپ کا، ادھر گھر ہے، یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا بچہ گود میں ہے، گھر بھائی صاحب کا ہے، ان کے بچے کا نہیں سمجھ رہے، او یار گھر باپ کا ہے، ان کا نہیں۔ پتہ چلا مولوی جی وہ جس گھر میں توحید کا پہلا جلسہ ہوا نا، وہ گھر علی کا تو نہیں تھا، وہ گھر سرکار ابو طالب کا تھا۔ اور جا کے دعوت دی، سب کو دعوت دی، بلایا، جیسے آج کا یہ مجلس پہ آپ آئے، آپ کو بھی تو دعوت ملی ہوگی، اشتہار کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو صحیح بخاری میں بھی نا اس جلسے کی، اس مجلس کی پوری فلیکس چھپی ہوئی ہے، یار اشتہار بنا ہوا ہے صحیح بخاری میں، حد ہو گئی۔ حضرات کل بعد از دوپہر ایک عظیم و شان مجلس ہونے والی ہے، محفل ہونے والی ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے، عنوان ٹائٹل توحید، خطیب محمد مصطفیٰ بامقام وینیو قصر ابو طالب۔ ہوئے 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 یارو، آپ بھی اشتہار پہ نا نیچے کر کے، اللہ سلامت رکھے یا علی، آپ اشتہار کے نیچے کر کے لکھتے ہیں نوٹ، یہ نوٹ کرنسی والا نہیں، اٹینشن کرنے والا نوٹ، لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا، لکھتے ہیں نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے نوٹ نیز لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا۔ ہمارا لنگر ابھی ہم کھا کے نکلیں، آپ بھی کھائیں گے، بولو یار حلیم ہو جائے گا، چاول ہو جائیں گے، میٹھے چاول، آج کل کہتے ہیں جی کٹا بناؤ، یا جو بڑے تگڑے بانی ہیں کہتے نہیں یار چھوٹا گوشت بناؤ، تو چھوٹا گوشت بناتے کہ بلا ایڈی ایڈی بوٹی۔ یہ میرے پاس 25 حوالے پڑے ہوئے صحیح بخاری کے، وہ جو لنگر ابو طالب تھا نا، پوری ران، اب بولو یار، اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر، سرکار ابو طالب علیہ السلام کو غریب کہنے والے، وہ 3 دنوں تک پورے کا پورا مکہ سرداروں سمیت، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، وہ سارے کا سارا مکہ جس کے دسترخوان پہ پلتا رہا، اس سخی کا نام ابو طالب ہے۔ وہ یارو سارے سردار وڈیرے آئے، یا علی سارے سردار وڈیرے آئے، لنگر کھایا، بڑی خاص بات ہے، بخاری میں لکھا ہے لنگر کھا بھی گئے، گھر بھی لے گئے۔ جب لنگر کھا لیا نا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے میرے بھتیجے کھڑا ہو جا، میرے بیٹے ان کو توحید کی دعوت دے۔ وہ یار جو اللہ کی توحید کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، نہیں سمجھ رہے یار، اس سے بڑا محسن اسلام تو دکھا۔ اب حضور نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہ کی، یعنی لنگر کھا گئے، گھر بھی لے گئے، دعوت قبول۔ پتہ چلا جو مجلس حسین میں آئے، لنگر کھا جائے، دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی تھا، آج بھی بولا بھی ہے۔ 3 روزہ چلی ہے یہ مجلس، کتنے دن؟ اب بولو 3 دن اب انتظام کر رہا ہے اللہ حضور کی کمر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ جب تیسرا دن آ گیا، بڑی مختصر کارم ورنہ پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں دعوت ذوال شیرہ پہ، تیسرا دن آیا، وہ لنگر کھا کے جانے لگے، گھر بھی لے کے، تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آنا ناصر کا یا رسول اللہ، آقا یہ جو کفار مکہ
یہ بڑے سردار چودھری بڑے ہوئے, دہا کرے ان کو. میں جو ہوں آپ کا ناصر, میں جو ہوں آپ کا وزیر, میں جو ہوں آپ کا ساتھ دینے والا, میں جو ہوں آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا. جب مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تو میرے پاس کو 35 سے 40 خطبے اہل سنت پڑی ہوئی ہیں. جو آقا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نا, خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جو یہاں آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا, سناؤں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ھذا اخی وصی وخلیفتی. ہائے ہائے ہائے, اوے بلا فضل کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. ہوئے 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 ہوئے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا ہارون میرا خلیفہ ہے, ایسے حضور فرمارے علی میرا خلیفہ ہے, علی میرا نائب ہے, علی میرا جانشین ہے, علی میرا وصی ہے. اب جہاں جہاں محمد جائے گا وہاں وہاں علی جائے گا. جو محمد کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے, جو محمد کی طرف دیکھے گا وہ علی اس سے نبٹ لے گا. بولو یار, اب میں اگر مولا علی علیہ السلام کی حفاظت اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حفاظت پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے گھنٹے چاہیے. اب اگلی آیت پہ آتے ہیں, یہ بیان کر کے, یہ آیات بیان کر کے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگلی آیت سنیں, یہ مزہ ہے, اسی پہ میں نے ختم کرنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. ہائے 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 ہائے, یہ نچوڑ ہے اس پوری سورہ کا. بس جب آپ امر رسالت سے فارغ ہو جائیں, میری توحید کا پیغام پہنچا کر, لوگوں کو دین دے کے, شریعت بتا کے, نماز دے کے, روزہ دے کے, حج دے کے, عمرے دے کے, اخلاق سنوار کے, کردار سنوار کے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کے, بیٹی کو گھر کی رحمت کر کے, ان کے کردار کو, گفتار کو سنوار کے, میری شریعت کو تمام کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں, فن سب پاس پر ایک بندے کو کھڑا کر کے اعلان کر دے. یہ جو فن سب ہے نا, فن سب, بچوں سے میرا خطاب نہیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے, عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے, دنیا کی سب سے بڑی زبان عربی ہے. نہیں سمجھ رہے, اللہ کی محبوب ترین زبان ہے یہ عربی. یہ پاک محمد کی اور آل محمد کی زبان ہے. اب بولو کی ہو گیا جی. اس میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, مادہ, اوریجن اسے کہ جس سے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے عین, لام اور میم ہے, علم, یہ روٹ ورڈ ہے علم. علم کا معنی ہوتا ہے جاننا, نالج. یہ جو علم ہے نا, عین, لام اور میم, 3 حروف, یہ آپ کو دنیا کے کسی لفظ میں بھی نظر آئیں, اس کا معنی جاننا ضرور ہوگا. یعنی علم سے بنا, عین, لام اور میم سے بنا عالم. میرا خیال ہے عالم آپ کے ہاں جاہل کو کہتے ہوں گے, علم والے کو کہتے ہیں. اچھا, علم سے بنا, عین, لام, میم سے بنا علامہ, عین, لام اور میم سے بنا علیم, عین, لام اور میم سے بنا معلم, عین, لام اور میم سے بنا متعلم, عین, لام اور میم سے بنا معلوم. بولو یار. اب یہ جو فن سب ہے نا, فن سب کا مادہ ہے ناسابہ, نون, سواد اور با. اردو میں نون, سواد تے بے, ناسب, ناسابہ. اس کا معنی ہوتا ہے, ابھی گوگل پہ لکھے, اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا. کیا ہوتا ہے؟ اور بولو کی ہو گیا جی, کھڑا کرنا. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. اسی آیت کے ذیل میں ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی حنفی, ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل, والیوم نمبر 2 ہے, آخری لائن ہے, اس پہ میں نے ختم کرنا ہے. نچوڑ ہے پوری گفتگو کا. وہ روایت لے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو روایت کیا ہے, حضرت امام ابو جعفر نے بھی اس کو روایت کیا, بے شمار اصحاب نے اور آل محمد نے اس کو روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں فی ہذہ الآیہ, حدیث کا نمبر ہے یہ 1121 بھی ہے, 1122 بھی ہے, 1161, 62, 63, 11, 17, 11, 18, 11, 19, مختلف کتب میں مختلف اس کے نمبر ہے. توجہ میری طرف رکھیے. وہ کہتے ہیں فی ہذہ الآیہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, یعنی لِلْوَلَایَتِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طالب. ہائے 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 ہائے. اللہ کہتا ہے سونیا, یہ سارا خطاب اس سورہ میں حضور سے ہی ہے. سونیا, جب آپ فراغت اختیار کر لیں, سارا کام کر لیں, آپ نے چونکہ واپس آنا ہے, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, پھر علی کو کھڑا کریں
اور علی ولی اللہ کا اعلان کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب دین سے فارغ ہو گئے، ساری شریعت پہنچا دی، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا دیا، دین کامل کرنے سے تھوڑی دیر پہلے، اور بولو کی ہو گیا جی یار، 1.25 لاکھ اصحاب کا جمع غفیر ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، 1.25 لاکھ صحابہ سے گواہیاں لی۔ بتاؤ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت جریر روایت کرتے، کہتے نشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے، آقا نے فرمایا دوسری، فرمایا محمد رسول اللہ کی، آقا نے فرمایا ثم ثلاثۃ، بڑی جلدی کر رہا ہوں، اور تیسری، تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، تیسری تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی سے تو شرک گیا، کفر تھا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا، لیکن منافقت ابھی ہے، نفاق ابھی ہے، منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی۔ آپ فرماتے ہیں جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، حتمی گواہی ہے، واجب گواہی ہے، تیسری گواہی علی اور ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی۔ اب صحابہ نے توجہ، یا علی بس بس، اب صحابہ نے تیسری گواہی دی۔ جب تیسری گواہی صحابہ نے دی، حضرت عمر بن خطاب روایت کر رہے ہیں مولوی جی، وہ کہتے جب تیسری گواہی ہو گئی، اب تینوں گواہیوں کو سیدھا کروں، وہ یار سیدھا ایک لائن میں لکھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اور ولی اللہ۔ مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں، اگر یہی کلمہ کتب اہل سنت سے جنت کے مرکزی دروازے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ لوائے حمد، وہ علم، وہ فلیگ، وہ پرچم، وہ جھنڈا جو قیامت کے روز حضور کو دیا جائے گا، اس پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ جب یہ تیسری گواہی آئی تو حضرت عمر بن خطاب کہتے کہ جبریل امین نازل ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، کہتے آقا اللہ کا امر لے کے آؤ، اللہ کا پیغام لے کے، وہ کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ نے کہا سونیا جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا، اب اس کو اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیں، کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور بولو یار مکمل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ہوا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے، علی ولی اللہ کی گواہی، اور بولو اس کا مطلب دین مکمل ہوا علی ولی اللہ کی گواہی سے۔ تو مولوی جی دین ہے کل، یہ جو کل ٹوٹیلٹی ہے نا، یہ علی ولی اللہ کا محتاج ہے، اور تو جز پہ لڑتا ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، اور میری نہ مان چل محمد کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان۔ آخری لائنیں ہیں، مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے، جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے، وہ تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے، او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے۔ صرف 15 سیکنڈ مجھے آپ کے چاہیے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ، 15 سیکنڈ، ہاتھ نیچے نہ آئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اس طرح علی علی کرنا ہے۔ آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو، اٹھاؤ، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمار کا مولا، مقداد کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو